بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، اللہ جل جلالہ نے دنیا کے اندر کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں اتاری، یعنی بالفاظ دیگر کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا دنیا کے اندر علاج نہ ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل داء دواء، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں نازل فرمائی، یعنی آسمان سے کوئی بھی بیماری نازل نہیں ہوئی مگر اس کی دوائی اللہ جل شانہ نے اتاری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری قابل علاج ہے۔ یہ جو لا علاج بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ رحم کرے، کرم کرے اور سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو۔ ہمارے بعض ساتھی یا ہمارے بعض ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بیماری لا علاج ہے۔ اصل میں ان بیچاروں کو یہ کہنا چاہیے کہ بیماری کوئی بھی لا علاج نہیں، ہاں آج تک اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، یعنی ہمارے پاس ہماری عقلوں کی کوتاہی ہے کہ ہم اس دوائی بنانے تک رسائی نہیں کر سکے، اس کا علاج کی تحقیق ہم نہیں کر سکے، وگرنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے یعنی نبی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے وہ چیزیں زمین اوپر اور آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں فرق نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، اور جو بھی بیماری اللہ جل شانہ نے اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، یوں ہمیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہماری رسائی اس کی دوائی تک نہیں ہے۔ ہر بیماری کا علاج آج کل خاص طور پہ ایڈز کو بعض لوگوں نے لا علاج سمجھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے آج جو شوگر کی بیماری ہے اللہ معاف فرمائے اس کو عام کر دیا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ شوگر کا کوئی علاج نہیں، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا۔ آج کے اس درس کے اندر ہم ہر بیماری کے علاج کے طور پہ ایک مختصر سا وظیفہ بیان کریں گے، یعنی جو بیماریاں لا علاج ہیں اور جن کا ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہترین علاج فرمایا۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر جب صبح آدمی اٹھتا ہے تو ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو مشکات کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، آپ سب نے الحمدللہ پڑھی ہوگی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 360 صدقے، عام طور پہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے صدقے کہاں سے آئے کہ اتنے صدقے ہم ادا کریں، لہٰذا اتنے صدقے ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے مختلف لمبی حدیث فرمائی کہ بھئی اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے ضرر دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، یہ سارے صدقے ہیں۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حضور نے مختصر عمل فرمایا چاشت کی 2 رکعتیں ان سارے جوڑوں کے سارے اعضاء کے لیے صدقہ ہے۔ تو جو بیماریاں لا علاج ہیں ان حضرات سے درخواست ہے، میں خود ایک لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہوں، طلباء کو پتہ ہے میرے جوڑ کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دیا ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ میری جو بیماری ہے وہ اتنی شدید ہے، لیکن الحمدللہ میں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس بات پر عمل ہے کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا لا علاج بیماریوں کا علاج۔ چاشت کی یہ تقریباً آج 8:15 8:30 9 بجے 9:30 10 بجے کسی وقت بھی 2 رکعت چاشت کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، یہ تمام لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ آپ کو ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے جن کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں۔ بس عمل کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے کہ یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔